پاکستان اپنی ایکسپورٹ کا 25% حصہ یورپ کی مارکیٹ تک پہنچاتا ہے اور یہ سب جی ایس پی پلس کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس میں ہمیں زیرو ٹیرف ہے، جس کا مطلب ہے پاکستان کو اپنی بعض اشیاء یورپ یا امریکہ برآمد کرنے پر کوئی ڈیوٹی نہیں دینی پڑتی۔ پاکستان کی جانب سے یورپ میں فریڈم آف اسپیچ پر تنقید کی گئی تھی اور وہاں قانون بدلنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، جس کے بعد یورپی یونین کی پارلیمان میں پاکستان سے متعلق قرارداد پیش کی گئی تھی۔ 705 یورپین پارلیمنٹ ہیں، جن میں سے 681 ممبران نے پاکستان کے خلاف قرارداد میں ووٹ دیے تھے، جس میں پاکستانی عدالتی نظام اور قوانین پر تبصرہ کیا گیا تھا اور پاکستان کو حاصل جی ایس پی پلس اسٹیٹس پر نظر ثانی کی قرارداد منظور کی گئی تھی۔ قرارداد میں کہا گیا تھا کہ پاکستان اپنے ملک میں توہین رسالت کے قوانین میں ترمیم کرے اور اقلیتوں کے حقوق اور مذہبی قوانین پر عمل درآمد کرائے۔ اس قرارداد کے بعد جی ایس پی پلس کے ذریعے پاکستان کو یورپ میں تجارت پر حاصل مراعات خطرے میں پڑ گئی تھیں۔ پاکستان دفتر خارجہ نے اس قرارداد پر افسوس کا اظہار کیا تھا، لیکن اب یورپی یونین کی جانب سے 27 بین الاقوامی کنونشنز کو پاکستان نے مکمل نافذ کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان کی بنائی ہوئی اشیاء کو سب سے زیادہ خریدنے والا ملک امریکہ ہے، اس کے بعد یورپ کے ممالک ہیں۔ پاکستان کو یورپ میں ڈیوٹی فری برآمدات کی اجازت ہے۔ 2014 سے پاکستان کے پاس جی ایس پی پلس کا اسٹیٹس موجود ہے۔ 2013 میں پاکستان کی برآمدات کا حجم 4.5 ارب یوروز تھا۔ جی ایس پی پلس کا اسٹیٹس ملنے کے بعد 2014 سے 2019 تک پاکستان کی برآمدات کا حجم 7.4 ارب یوروز ہو گیا تھا، یعنی 65% کا اضافہ دیکھا گیا۔ پاکستان کی برآمدات میں یورپ کا حصہ 22% سے بڑھ کر 35% تک ہو گیا تھا۔ یورپی یونین پاکستان کی برآمدات کا امریکہ کے بعد دوسرا اہم تجارتی پارٹنر ہے۔ بلاک کے لیے 2020 میں پاکستان کی برآمدات کا حجم 5.5 ارب یورو تھا، جو ملک کی مجموعی برآمدات کا 25% ہے۔ اگر یورپی یونین جی ایس پی پلس کا اسٹیٹس واپس لے لیتا تو پہلے سے گھری پاکستانی معیشت مزید مشکلات سے دوچار ہو جاتی۔ اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے والے ممالک پر انسانی حقوق، محنت کشوں کے حقوق، ماحول کے تحفظ اور اچھی حکمرانی سے متعلق 27 بین الاقوامی کنونشنز پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے۔ پاکستان نے یورپی یونین کے ترجیحی تجارت کے انتظام جنرلائزڈ اسکیم آف پریفرنسز پلس یعنی جی ایس پی پلس کے تحت اپنے وعدے کے مطابق 27 بین الاقوامی کنونشنز کو مکمل طور پر نافذ کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اعادہ پاکستان یورپی یونین کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس میں کیا گیا۔ دوسری بار عزم کا اعادہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور یورپی یونین کے نمائندہ برائے امور خارجہ اور سیکیورٹی پالیسی جوزف بوریل کے درمیان ترکی میں انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں سائیڈ لائن میں کیا گیا۔ دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان کی جانب سے جی ایس پی پلس سے متعلق 27 نکاتی بین الاقوامی کنونشنز پر مؤثر عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ دوسری جانب پاکستان اور یورپی یونین کمیشن کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یورپی یونین اور پاکستان نے تجارت اور سرمایہ کاری میں رکاوٹ بننے والے مسائل دور کرنے اور تجارتی ماحول کو بہتر بنانے اور پاکستان کی جانب سے جی ایس پی پلس سے متعلق 27 نکاتی بین الاقوامی کنونشنز پر مکمل عمل درآمد کی کوششوں سمیت دو طرفہ تجارت کے فروغ پر اتفاق کیا ہے۔ اس موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ جی ایس پی پلس دو طرفہ طور پر مفید ثابت ہوا ہے اور اس نے باہمی تجارت کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان نے تمام 27 بین الاقوامی کنونشنز کی توثیق کی ہے اور 2014 سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ مارچ 2020 میں اس کے اسٹیٹس میں مزید 2 سال کی توثیق کر دی گئی تھی۔ یورپی یونین ان 27 بین الاقوامی کنونشنز پر عمل درآمد کے لیے پاکستان میں آزادی صحافت، سول سوسائٹی کی تنظیموں اور انسانی حقوق کے کارکنان، خواتین کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق، سزائے موت کی مجموعی صورتحال پر اپنے خدشات کا اظہار کرتا رہا ہے۔ مشترکہ اعلامیہ میں پاکستان سے جرنلسٹ پروٹیکشن بل، جبری گمشدگی سے متعلق بل اور انسداد تشدد قانون کے حوالے سے پیش رفت پر خدشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ یورپی یونین نے توہین مذہب سے متعلق قوانین پر بھی خدشات کا اظہار کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کس طرح قانون سازی کر کے ان قوانین میں تبدیلیاں کرتا ہے اور کس طرح موجودہ قوانین پر عمل درآمد کراتا ہے۔